سوائے اس کے اس ملک کو اگر یہ ترقی کر رہا ہے، اگر یہ اس میں کوئی اس کی ملک میں کوئی بہتری ہو رہی ہے، دنیا میں اس کی کوئی عزت ہے، اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ 65 کی جنگ میں انہوں نے مار کھائی، انڈیا نے جوتے کھائے بلکہ ہم سے۔ جذبہ جو مومن کا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہو یا وہ ہاتھ سے خالی ہو۔ یہ جنگ ہے دین اسلام کی، کفر کی اور اسلام کی۔ اگر کسی نے بھی غیر مسلم ملک نے کسی مسلمان کے خلاف جنگ کی تو وہ صرف کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔ اتنی ہیوی گنز نہیں تھی، اتنی ہیوی کا سسٹم نہیں تھا، جذبہ ایمان وہی تھا جو کل تھا، جو آج ہے اور جو کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا ایک بازو کٹ گیا، ہمارے ایک جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اڑان پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اسلم۔ ناظرین، آج ہم اڑان پاکستان میں آپ کو ایسے ایک شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو سیاسی بھی ہیں اور سماجی شخصیت بھی ہیں۔ ان کا اگر فلاحی کام دیکھا جائے تو ٹو مچ ہے، علاقے میں لوگ ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ چودھری ہیں یا کوئی ان کا نام، یہ اس حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ لوگ ان کے کام کو سراہتے ہیں، ان کی جو علاقے کے لیے خدمات ہیں ان کو سراہتے ہیں لوگ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل اقبال چشتی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سر، آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن اس کی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ میری پیدائش ادھرے کی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور اسی جگہ کی جہاں میں بیٹھا ہوں۔ میرے والد صاحب کیم فرام انڈیا آفٹر دا پارٹیشن، تو میرا گھرانہ سیاسی بھی ہے، کاروباری بھی ہے، بزنس والے بھی ہیں، خدائی خدمت گار بھی ہیں، تو ہم پرانے لوگ یہاں رہنے والے ہیں۔ اس کی سب مین وجہ یہ ہے۔ سیکنڈلی، یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو واقعی نہیں پتہ سہیل اقبال چشتی کون ہے، کہ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ موسٹلی جو اتنا بھی حصہ ہے، مور دین 30 ایئرس، وہ میں نے یورپ میں گزارا ہے۔ اسٹل میں بھی یورپ میں ہوں، تو آگے آگے جیسے پھر آپ میں سے باتیں ہوتی جائیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیا سلسلہ میرا پاکستان میں کیا کر رہا ہوں اور بار پردیش میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا چشتی صاحب، جیسا آپ نے بتایا آپ کا سیاسی کیریئر بھی ہے، کچھ سیاست کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ سیاسی کیریئر میرا ایکچولی آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، میں کوئی اتنا بڑا سیاسی فگر نہیں ہوں۔ سیاست میرے والد صاحب کے پاس تھی، وہ کرتے تھے، 1964 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس سے پہلے وہ انڈیا میں تھے، ادھر آئے، کاروبار کیا، پھر سیاست انہوں نے کی، وہ لارڈ میئر رہے لاہور میں ایوب خان کے دور میں۔ میں نے سیاست میں کوئی ایسے نہیں آیا، یا سیاست میں نے کوئی اس مقصد سے نہیں جوائن کی کہ میری کو خواہش ہو کہ جو میں سیاست میں آگے کو بڑا لیڈر بنوں، کو پیسے کماؤں، کو کاروبار کروں۔ یہ میرے نہ کوئی خواہش ہے، تو نہ میرا موٹیو ہے، تو نہ میرا خیال ہے میری کوئی ایسی کوئی اللہ سے بھی کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ میں اس سیاست کو ایز اے بزنس استعمال کروں۔ اچھا چودھری صاحب، آج کل جنگ کا ماحول چل رہا ہے، ہم بھارت نے ہمارے اوپر بلا وجہ بلا اشتعال فائرنگ کی اور ڈرون حملے کیے، ہمارا بہت زیادہ املاک کو نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، تو جنگ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمیں؟ سر، جنگیں جو سی ہیں نا، یہ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی ہوں، اگر یہ دنیا کے مفاد کے لیے یا چودراہٹ کے لیے یا کسی کے اوپر جا کے ان کے ملکوں، ان کے علاقوں میں نجائز قبضوں کے لیے کہ کرنا ہے، دہشت پھیلانی ہے، تو وہ جیسے کہ چنگیز خان کی، ہلاکو خان کی، فرعون کی، ان لوگوں کی یہ صلیبی جنگیں اور جتنی بھی وہ جنگیں انسانیت کے خلاف ہیں جس میں ایک انسان نے اپنی داغ بٹھانے کے لیے کیا ہو، وہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ کی گئی ہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں، اور جو اچھے سولائز قوم ہیں ان کو بھی پسند نہیں۔ مگر اس وقت جو میرے وطن کے خلاف جو بھی کوئی قومیں یا جو بھی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی پارٹیز ہیں، انڈور ہیں، آؤٹ سائڈ ہیں، تو وہ ایکچولی میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے نوز باللہ شرارتوں کے، سوائے اس کے اس ملک کو اگر یہ ترقی کر رہا ہے، اگر یہ اس میں کوئی اس کی ملک میں کوئی بہتری ہو رہی ہے، دنیا میں اس کی کوئی عزت ہے، اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس نتھنگ اسپیشل کہ یہاں کو ایسے ہمارے پاس پیٹرول کے خزانے نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی بڑی کوئی دولتیں ہیں یہاں کہ اس کو قبضہ کر کے تو اپنے آپ کو وہ کامیاب کر سکیں گے۔ یہ صرف جنگ ہے نفرت کی، جیلسی کی، حسد کی، اور اس کے بعد یہ جنگ ہے دین اسلام کی، کفر کی اور اسلام کی۔ اگر کسی نے بھی غیر مسلم ملک نے کسی مسلمان کے خلاف جنگ کی تو وہ صرف کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔
تو اگر مسلم کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. اچھا جوزف، یہ جو جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی ایک جنگ دیکھی ہوگی، 71 کی جنگ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے 71 کی جنگ دیکھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں. 71 کی جنگ میں ایسی تھی کہ دیکھو اس وقت جو جنگ تھی وہ ایک چیز تھا کہ وہ بہت ہی ہلکے روایتی ویپنز تھے. اس وقت اتنے بہت بڑے بڑے کو ہمارے پاس نہیں تھے کہ ہماری ایئر فورس بڑی تگڑی تھی. چلے انڈیا کی ایئر فورس تگڑی تھی. اس وقت وہ لائٹ پلین ہوتے تھے، اتنی ہیوی گنز نہیں تھی، اتنی ہیوی کا سسٹم نہیں تھا. جذبہ ایمان وہی تھا جو کل تھا، جو آج ہے اور جو کل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ جنگ کو اتنی بڑی جنگ نہیں تھی. اس جنگ میں ہمیں جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی، سب سے بڑا جو نقصان ہوا، وہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا، ہمارے ایک جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا. وہ ہمارا وہ وطن جو بنگلہ دیش ہے آج، میرا خیال ہے کافی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، بنگلہ دیش اس وقت ایسٹ پاکستان تھا. جب اس سے پہلے پارٹیشن ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو قرارداد تھی پاکستان مارز وجود میں لانے کے لیے، ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنانے کے لیے، وہ ڈھاکے سے ہی سب سے پہلے وہاں سے جس نے بھی اللہ کے بندے نے اس کو پرپوز کیا تھا وہ وہاں سے شروع ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے سوچتے تھے کہ ہم نے جناب بنگلہ دیش بنانا ہے. یہ کچھ سیاسی وجوہات ہوئیں، کچھ ہماری غلطی ہوئیں، کچھ ہمارے سے ایسا کام ہو گیا کہ پھر ان کو ہم سے جدا ہونا پڑ گیا. کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا، کچھ محلے کے لوگ، شہر کے لوگ بھی کوئی قاتل تھے. جیسا بھی جو کچھ ہوا وہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا جو کچھ بھی ہوا. اچھا جوزف، ہم نے سنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، 65 کی جنگ میں انہوں نے مار کھائی، انڈیا نے جوتے کھائے بلکہ ہم سے. اور تب تو ہمارے پاس اتنے ویپن بھی نہیں تھے، اتنی ایٹمی طاقت بھی نہیں تھی. ہمارے جذبہ لڑا تھا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ٹینکوں کے آگے ہمارے لوگ لیٹ گئے تھے. تو آج تو ہمارے پاس اتنی بہت بڑی پاور ہے، ایٹمی پاور، پاکستان ایک بہت بڑی پاور کا نام ہے. تو پھر بھی یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سر جذبہ جو مومن کا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا. اس کے ہاتھ میں تلوار ہو یا وہ ہاتھ سے خالی ہو. یہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، یہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر ہو گیا، ٹھیک ہے، میں تو نہ دیکھا نہ مجھے پتہ ہے.